خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح اور شام اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اور رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اسے انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ جب ایک ملک میں ایک ہی وقت میں دو حکمرانوں کی گنجائش نہیں ہو سکتی، ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں دو سربراہوں کی گنجائش نہیں ہو سکتی، ایک عورت کے ایک ہی وقت میں دو شوہروں کی گنجائش نہیں ہو سکتی، ایک بیٹے کے ایک ہی وقت میں دو باپوں کی گنجائش نہیں ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں، عطائیت میں، مخلوق میں سے کسی بھی قسم کے انسان یا جاندار کی شراکت کی گنجائش کیسی ہو سکتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ جا رہا تھا تو مجھے ایک جگہ پر بہت ہی سوندھی قسم کی خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ فرعون کی ایک باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی لاشوں کی خوشبو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ مجھے ذرا اس واقعے کے بارے میں بتائیے۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرعون کی بیٹی کی ایک کنیز تھی جس کا نام مشاطہ تھا۔ حدیث مبارکہ میں اس خاتون کا حضرت خضر علیہ السلام کی منقوحہ اور متعلقہ یعنی کہ طلاق یافتہ عورت کے طور پر بھی ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ عورت فرعون کی بیٹی یعنی شہزادی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ اس خاتون کے ہاتھ سے اچانک کنگھی گر گئی۔ تو اس خاتون نے کہا، اب حدیث مبارکہ میں دو جگہ پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ یہ ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ فرعون تباہ ہو جائے، اور دوسری جگہ پر مسند احمد کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اس نے کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ تو نے کس کا نام لیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے۔ اس نے کہا تو پھر ضرور تو نے میرے باپ کا نام لیا ہوگا کیونکہ تیرا اور میرا رب تو میرا باپ فرعون ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اس رب کا نام لیا ہے جو فرعون کا، میرا اور تیرا اور پوری کائنات کا رب ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ سے اس کی شکایت کروں گی، کیونکہ مصر کا فرعون اپنے آپ کو لوگوں سے خدا کہلواتا تھا اور اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ تو فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے جا کر اس کنیز کی شکایت کی۔ تو فرعون نے اس عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ماجرا ہے، میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے۔ فرعون نے کہا تیرا رب تو میں ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ تو فرعون نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ ایک آگ کا تندور جلائیں۔ حدیث مبارکہ میں ایک تانبے کی ایک گائے کا بھی حکم ہے کہ وہ جلائی جائے۔ جب وہ آگ کا تندور جل تیار ہو گیا تو فرعون نے کہا کہ تو کہہ کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ تو میرا رب ہے۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ فرعون نے اس عورت کے سب سے بڑے بچے کو اٹھا کر اس تیل کے کڑھائی کے اندر، اس تندور کے اندر پھینکوا دیا، تو وہ جل کر خاک ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ تو کہہ کہ میں تیرا رب ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتی کہ تو میرا رب ہے۔ تو اس نے اس کے دوسرے بیٹے کو بھی اٹھا کر آگ میں پھینکوا دیا۔
تیسرے کو بھی اٹھا کر پھینکوا دیا۔ تو اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دو۔ تو اس عورت نے کہا، اس بچے نے کہا کہ اے ماں، دیکھتی کیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ مجھے آگ میں پھینکے اور تیرا ایمان ڈگمگا اٹھے اور تو اس کو اپنا خدا مان بیٹھے، تو اس آگ میں چھلانگ لگا دے۔ تو اس عورت نے اپنے بچے کو لیا اور آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی یہ بھی ذکر ہے کہ اس عورت نے فرعون سے کہا تھا کہ جب وہ ان کو جلا دے، ان کی لاشوں کو جلا دے، تو وہ ان کو سب کو اکٹھا کر کے کسی جگہ پہ دفن کر دے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اس مواحد عورت کی اور اس کی اولاد کی لاشوں کی خوشبو ہے۔ ہم چونکہ ماں کی گود سے اسلام کو ورثے میں لے کر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اسلام کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ اسی لیے ہمیں گھر بیٹھے ہوئے اسلام مل گیا، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اگر اسلام کی صحیح معنوں میں قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے کنبے قبیلے تک اللہ کی راہ میں شہید کروا دیے۔ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بابرکت نفوس مقدسہ اصحاب کبائر کو دیکھیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان کا آقا حضرت بلال کو آگ کے دہکتے کوئلوں پر لٹا دیتا تھا، چت لٹا دیتا تھا، ریت پہ لٹا دیتا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد، یعنی کہ اللہ ایک ہے کہ کلمات ادا کرتے تھے۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ حبشی غلام جس سے عرب کے لوگ نفرت کرتے تھے، وہ چلتا زمین پر تھا، مگر اس کے جوتوں کی صدائیں جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک ہدہد کا ذکر کیا ہے۔ ہدہد وہ واحد پرندہ ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ ہدہد نے ملکہ سبا یعنی کہ بلقیس کو سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تھا، سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اس مواحد پرندے سے ملکہ سبا کی سورج کو سجدہ کرنے کی حرکت جو ہے نا وہ برداشت نہ ہوئی، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً آ کر کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں نے دیکھا کہ ملکہ سبا سورج کی پوجا کر رہی ہے، یعنی کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے شرک کی خبر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ہدہد کی یہ ادا ایسی بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدہد کا نام قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مواحد مومن بندے کی بخشش کرے گا، مسلمن حنیفن کی بخشش کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل ایمان کے ساتھ پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک کی غلاظت اور اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین وسلام۔